مالک ان سے پھر پوچھتا ہے کون ہے تمہیں اندھیروں کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر راستہ دکھانے والا؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قوال پھر کہتا ہے خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ ہمیں خوشیاں کون دیتا ہے؟ غم کون دیتا ہے؟ غم اور خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور یہاں قوال قوالی کے نام پر، جو دین کے نام پر لوگوں میں سنائی جاتی ہے، مکمل اللہ کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا؟ آس لگی آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا؟ ہے آس لگی آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اہل شرک ہیں جن کے سارے بھروسے اپنے الہوں پر ہوتے ہیں، معبودوں پر ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کے سارے بھروسے عرش والے اللہ پر ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، جبرائیل پہنچ رہے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے؟ حکم کیجئے میں موجود ہوں، کوئی حاجت ہے؟ کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی سوال، کوئی مدد؟ کہنے لگے ہاں حاجت تو ہے، لیکن جبرائیل تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے، جس کے لیے میں اس آگ میں گر رہا ہوں، میرے حال کو وہ تجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہی میری کفایت کرنے والا ہے۔ اور یہ کہتا ہے آس لگی ہے آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ کرم کرنے والے صرف آپ ہیں۔ اور مالک کا قرآن اس ظالم اور اس طرح کے اور ظالموں سے سوال کر رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تجھے تیری ماں کے پیٹ میں کس نے کرم کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے دیا تھا؟ جب تو 9 مہینے کا پورا ہو گیا تجھے باہر کون لایا تھا؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا تھا؟ رونے کا ڈھنگ کس نے سکھایا تھا؟ روتے ہوئے تیری ماں کی دل میں تیرے لیے محبت کا سمندر کس نے پیدا کیا تھا؟ تو گندگی پیشاب پخانا کرتا تھا، ماں محبت سے اس کو صاف کرتی تھی، یہ محبت کا سمندر ماں کے دل میں کس نے اتارا تھا؟ تجھے رات کو خشک بستر پہ سلاتی، خود گیلے بستر پہ سوتی، یہ کس نے کرم تجھ پہ کیا؟ اس اللہ کو بھول گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کو بھول گیا۔ جب تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا، تیرے تن پہ کپڑا نہ تھا، عزت دینے والا، رزق دینے والا وہ اللہ، آنکھیں دینے والا اللہ، عقل دینے والا اللہ۔ اللہ تجھے اندھا کر دیتا، اللہ تجھے بہرا بنا دیتا، اللہ تجھے لنگڑا بنا دیتا، اللہ تجھے تیرے ہاتھ اور پاؤں کو توڑ دیتا، کون تجھے دے سکتا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا، اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ عز و جل مجھے ہلاک کرے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں ہم سب کو اگر وہ موت دے دے، ہلاک کر دے، مار دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اے کافروں تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ وہ اللہ ہے جو چاہے جس پہ چاہے مصیبت اتار دے، جس کو چاہے خوشیوں سے نواز دے، وہ اللہ عز و جل ہے۔ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، غم بھی آتے ہیں تو مالک کی طرف سے، شفائیں بھی آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، رزق بھی آتا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ آمنا بہ، ہم اس اللہ پر ایمان لے کر آئے، وعلیہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، ہمارے مردوں پر بھروسے نہیں ہے، ہمارے اجمیر اور حجمیر پر بھروسے نہیں ہے، ہمارے بھروسے رحمان پر ہیں، رحیم پر ہیں، عظیم پر ہیں، عزیز پر ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارے سارے بھروسے اس اللہ پر ہیں۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، قیامت کا دن آنے والا ہے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تمہیں نظر آ جائے گا کہ گمراہ کون تھا۔ آج تو اہل ایمان کو تم تانے دیتے ہو، اگر کوئی توحید کی بات کرے یہ وہابی ہے، گستاخ ہے، قیامت کے دن یہ فیصلہ ہونے والا ہے ہدایت پر کون تھا
اور گمراہی پر کون تھا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نہیں دیکھتے اگر تمہارے پانی کو اللہ گہرا لے جائے، اس زمین کے پانی کو خشک کر دے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے تمہارے لیے چشموں کا پانی جاری کرنے والا؟ اللہ اس پانی کو سکھا دے، کون ہے تمہارے اس پانی کو باہر لانے والا؟ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے اور اس قوال کے کفریہ جملوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ مالک فرماتا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، پوچھئے اے نبی، قل کہہ دیجئے ان کو، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر یہ رات جو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے تم اس میں سکون لیتے ہو، نیند پوری کرتے ہو، اپنا جسم کو توانائی دیتے ہو، اگر اللہ چاہے اس رات کو لمبا کر دے الی یوم القیامت، قیامت تک یہ رات لمبی ہو جائے، سورج نہ نکلے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر یہ رات اللہ لمبی کر دے، کون ہے تمہارا وہ الہ جو سورج کی روشنی کو لے کر آئے؟ کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی دستگیر، کوئی خواجہ، کوئی ہے ایسا جو اس رات کے اندھیروں کو چیر کے دوبارہ روشنی لے آئے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اللہ اس سورج کو ہی لمبا کر دے، اس روشنی کو قیامت تک کے لیے پھیلا دے، کون ہے جو رات کے اندھیرے لے کر آئے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور آرام کر سکو؟ وَمِن رحمتہ، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بغداد والی پہ نظریں لگانے والوں، یہ بغداد والا بھی اللہ کی رحمتوں کا محتاج تھا، اور اگر یہ کچھ کر سکتا تو بغداد کے اوپر گرنے والے بمبوں کے رخوں کو تو موڑ دیتا، بغداد میں مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کو تو روک دیتا، بغداد میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی چکیوں کو تو چلنے نہ دیتا۔ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں ماننا، ہوئے جو گستاخ وابی، وہ جب 65 کی جنگ لگی تھی نا، انڈیا کے طیارے آئے تھے راوی کا پل توڑنے کے لیے، لاہور والی سرکار ساوا چولا پہن کے وہاں کھڑی ہو گئی تھی، اوپر سے بم گرتے تھے، وہ کیچ کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، ایک بھی بم پل پہ نہیں گرنے دیا اور سارا پل بچارا انڈیا کو شکست ہو گئی۔ ہم نے کہا جی بالکل مان لیتے ہیں سرکار آپ کی بات کی، لیکن جب 71 میں جنگ لگی تھی، یہ تیرے ابے کا ختم پڑھنے گیا تھا کیا؟ تب کہاں تھا؟ جب بنگلہ دیش ٹوٹا تھا تب کہاں تھا؟ تب یہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کسی کی قوالی پڑھنے گئے ہوئے تھے کیا؟ تب مدد کیوں نہیں کی؟ مدد آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سنو، یہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت کرنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو رزق کی تلاش کے لیے بنایا تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔